بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اور سارے جن و انس کو جو پیدا کیا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی احکامات اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیے ہیں، چاہے ان کا تعلق کرنے سے ہو یا نہ کرنے سے ہو، ان سب کا مقصد آخرت کی تیاری ہے۔ اس لیے زندگی کے ہر موڑ پر، غمی خوشی میں، ہر شعبے میں ہمیں یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ ہم یہاں امتحان گاہ میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے، چند روزہ زندگی ہے، اور یہ ختم ہونے کے بعد پھر ہمیشہ ہمیش کی لامحدود زندگی شروع ہونی ہے، اور وہی مومن کے لیے اصل زندگی ہے اور اصل ٹھکانہ۔ اس لیے اصل ٹھکانے کے لیے آدمی کو جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری ایک لازمی چیز ہے۔ ہم اس مختصر سی زندگی میں جینے کے لیے کتنے سامان کرتے ہیں، کتنے طرح طرح کے عیش و عشرت کے وسائل اسباب مہیا کرتے ہیں، کتنی چیزیں چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جائے، ہمیں حاصل ہو جائے چند روزہ زندگی کے لیے۔ اور آخرت کی زندگی تو لامحدود زندگی ہے، وہاں کے لیے کتنی زیادہ فکر ہونی چاہیے یہ ہر عقل مند آدمی سمجھ سکتا۔ لیکن چونکہ انسان ہے، مادیت کے فتنے کے زمانے میں، ظاہر داری کے زمانے میں یہ سبق ذرا کبھی کبھی اوجھل سا ہو جاتا ہے نظروں سے، یہ سبق ذرا تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسی مجلسیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں جس سے کہ یہ بھولا ہوا سبق ہمیں یاد رہے، تازہ رہے۔ اسی سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور جسم مبارک اور چٹائی کے درمیان کوئی کپڑا نہ تھا۔ اس چٹائی کی بناوٹ کے نشان آپ کے مبارک جسم پر پڑ گئے تھے، اور آپ نے ایک چمڑے کے تکیے سے ٹیک لگا رکھی تھی جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجیے کہ آپ کی امت کو بہت مال و دولت دے۔ دیکھیے فارس اور روم کے لوگوں کے پاس کتنی دولت ہے، حالانکہ وہ اللہ کو پوجتے بھی نہیں۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، فی ھذا انت یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تو ابھی اسی میں پڑا ہوا ہے کہ کافروں کی طرح ہمیں بھی دنیا مل جائے، ہمارا ان کا کیا جوڑ، وہ تو دنیا ہی میں مزے دے کر آخرت سے محروم کر دیے گئے ہیں، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ ان کو دنیا ملے اور ہم کو آخرت ملے؟ یہ دنیاوی اسباب و وسائل اور یہاں عیش و عشرت کی چیزیں اور طرح طرح کی ترقیات اگر کسی کافر کو مل رہی ہے تو مومن کو ان کی طرف للچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، یہ تو اسلام کو بھی نہیں مانتے، اور یہ تو اللہ کے احکامات پر بھی نہیں چلتے، اللہ کی فرما برداری بھی نہیں کرتے، پھر بھی ان کو اللہ اتنا نواز رہا ہے، اور ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، ہر وقت دین پر چلتے ہیں، اللہ کی باتیں بھی مانتے ہیں، اور ہم تنگی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، آزمائشوں میں ہیں۔ ایک مومن مسلم کو اس طرح کا نظریہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے سب کچھ آخرت ہے۔ انہیں یہی دے کر اللہ رب العزت نے آخرت سے محروم کر دیا، اور یہاں ہمیں تھوڑا دے کر ہمیشہ ہمیش کی آخرت کے لیے ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ تو اگر یہاں کچھ مل بھی رہا ہے تو غنیمت ہے، یہاں تو وعدہ ہی نہیں ہے ملنے کا، ملنا تو آخرت میں ہے، لیکن جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے ہماری حیثیت کے اعتبار سے۔ اسی لیے وہ حدیث بھی یاد آنی چاہیے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے انہیں نصیحت فرمائی تھی کہ دین کے معاملے میں جب بھی دیکھو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اگر الٹا کرو گے تو پھر پریشان ہو جاؤ گے۔ اور آج 70-80% پریشانی کی وجہ لوگوں کی یہی ہے کہ وہ دین کے معاملے میں تو اپنے سے کم کو دیکھ رہے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہر آدمی دوسرے کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کا مکان ایسا ہے، اس کا کاروبار ایسا ہے، اور اس کے بعد دھن دولت اتنا ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، نعمت کی ناشکری پیدا ہو جاتی ہے، ناقدری پیدا ہو جاتی ہے،
حقارت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں وہ کم معلوم ہونے لگتی ہے، حالانکہ یہ نعمتیں بڑی نعمتیں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سادہ زندگی کو دیکھ کر کہا کہ آپ دعا فرما دیجئے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی مال و دولت سے نواز دے، جیسا کہ کفار و مشرکین روم اور فارس کے لوگ دنیا سے مالا مال ہیں خوب۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو آزمائش کے لیے اللہ نے ان کو یہ سب چیزیں دے رکھی ہیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی آزمائش میں پڑو؟ آزمائش سے بچنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا رکھا ہم اسی پر راضی ہیں۔ غیروں کو اللہ نے دنیاوی اور ہم کو آخرت، دنیا دی اور ہم کو آخرت دی، تو اب ہم دنیا والے کیوں بنے؟ تو دنیا تو تنگی و سختی میں گزر ہی جائے گی، اور آخرت میں ہم ہی اچھے رہیں گے۔ اللہ نے دین والا بنایا ہے، تو بندہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو دین والے لوگوں کی فہرست میں سے نکال کر دنیا والے لوگوں کی فہرست میں شامل کیوں کرے؟ اللہ نے اگر کسی کو دنیا نہیں دی ہے یا کم دی ہے تو وہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، یا اگر اللہ نے کسی کو دنیا زیادہ دی ہے تو وہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ رضامندی اور ناراضگی کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا۔ یہاں اگر کسی کو ناز و نعمت میں رکھا ہے تو قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس کو آزمائش میں رکھا ہے۔ قارون کتنا بڑا مالدار تھا، کتنی بڑی اس کے پاس دولت تھی، کتنے زیادہ سرمایہ اس کے پاس تھے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ اس سے ناراض تھے، اللہ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ تو مالداری یا مال و اسباب کا زیادہ ہونا اللہ کے ہاں محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ 3 چاند ایسے نظر آ جاتے تھے، 3 مہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اتنی تنگی، اتنی زیادہ فقر و فاقے کی نوبت آتی تھی۔ تو ادھر دیکھیے کہ اتنی تنگی ہے، لیکن اللہ ناراض نہیں ہے، اللہ خوش ہے۔ اور ادھر اتنی فراوانی ہے قارون کی کہ قرآن نے بتایا کہ ایک بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا پاتی تھی۔ بہت سارے لوگ اس کے خزانے کے تالوں کی چابیاں اٹھا کر چلتے تھے۔ جب چابیاں اتنی تھی کہ اتنے سارے لوگ اس کو اٹھا کر چلتے تو خزانے کتنے ہوں گے؟ لیکن اللہ کی رضامندی والے کام نہیں کیے، اس نے اللہ کو ناراض کر کے رکھا۔ تو مالدار ہونا یہ اللہ کے یہاں محبوب اور مقبول ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ ایسے ہی کمزور یا تنگ دست ہونا اللہ کے یہاں ناراضگی کی یا ناپسندیدگی کی دلیل نہیں ہے۔ معیار اللہ کے یہاں تقوی اور طہارت ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جتنی دنیا دے رکھی ہے وہ غنیمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے، اور اس دنیا کی چیزوں میں پڑھ کر آخرت کو نہیں بھول جانا چاہیے، کہ اس لیے کہ اصل گھر ایمان والے کا وہ آخرت کا گھر ہے۔ حضرت ابو غصیب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو دولت قدے سے باہر تشریف لائے، اور مجھے اور ابو بکر و عمر کو گھروں سے بلا کر ساتھ لے لیا۔ ہم کو ساتھ لے کر آپ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، ان سے بے تکلفی کی بنا پر فرمایا لاؤ تازہ کھجورے لاؤ۔ لہذا وہ ایک خوشہ لے کر آئے اور آپ کے سامنے رکھ دیا، اس سے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے کھایا۔ پھر آپ نے ٹھنڈا پانی منگا کر نوش فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یاد رکھو قیامت کے دن ان نعمتوں کا تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے تازہ کھجوریں کھلائی ہیں، ٹھنڈا شیرین پانی پلا دیا ہے، یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ خوشہ اٹھا کر زمین پر مارا، جس کی وجہ سے کھجور کے دانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بکھر گئے۔ حضرت عمر نے اس کو کم قیمت اور حقیر بتانے کے لیے زمین پر مارا، اور پھر عرض کیا رسول اللہ قیامت کے دن کیا ہم سے اس کا بھی سوال ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، سوائے 3 چیزوں کے ہر چیز کا سوال ہوگا، اور وہ 3 چیزیں یہ ہے۔ نمبر 1، کپڑے کا اتنا چھوٹا سا ٹکڑا جس سے انسان اپنی شرم کی جگہ لپیٹ لے۔ نمبر 2، روٹی کا ٹکڑا جس سے اس کی بھوک رک جائے۔ نمبر 3، اتنا چھوٹا بل یعنی گھر اس میں گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے داخل ہو سکے، اور وہ اتنا مختصر ہو کہ داخل ہونا مشکل ہو۔ بس یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو حساب کتاب میں نہیں آئیں گی، شمار نہیں ہوں گی، جو کہ تو انسانی ضرورت ہے۔ کپڑا بھی چاہیے تن بدن ڈھانپنے کے لیے، اور رہنے کے لیے گھر بھی چاہیے، چھت بھی چاہیے، اور پیٹ بھرنے کے لیے روٹی بھی چاہیے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کتنی کم مقدار میں بیان کی گئی ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔
اور پھر ہم اپنی زندگی پر بھی دھیان دیں کہ ہمارے گھر، ہمارے دسترخوان پر کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، کتنے کپڑے ہمارے پاس ہوتے ہیں، کتنے طرح طرح کے کھانے ہم صبح سے شام تک کھاتے ہیں، اور کتنے شاندار شاندار گھروں میں ہم رہتے ہیں، ان گھروں کے اندر کتنی ساری ناز و نعمت کی، عیش و عشرت کی چیزیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کل قیامت میں ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنے گی۔ اس لیے آدمی کو گزر بسر کے لیے سارے کام کرنے چاہیے، لمبی لمبی امیدیں باندھنا اور حرص کرنا، لالچ کرنا، دوسروں کی چیزوں پر نگاہیں رکھنا اور اسی کی بھاگ دوڑ میں لگے رہنا، یہ انسان کی کم عقلی کی دلیل ہے اور فکر آخرت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔